سے بہت زیادہ قریب تھا، اس کی وجہ سے اس آواز آ رہی تھی. اب آپ نے تھوڑا دور کیا تو انشاءاللہ بہتر ہو گئی ہوگی. جی بارک اللہ فیکم. بس اب یہ خیال کیجئے کہ کلاس کے دوران مائک آف ہو تو انشاءاللہ آواز کلیئر رہے گی آپ سب لوگوں کا. تو میں بات کر رہا تھا مستجاب الدعوات کون ہوتے ہیں. ان میں سے نمبر 1 انبیاء کرام. نبی کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. نبی کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. انبیاء کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے. اور یہ جو ہم دعائیں پڑھیں گے قرآنی ادعیہ، ان میں سے کثیر دعاؤں کا تعلق ہی انبیاء کی دعاؤں کے ساتھ ہے. یعنی کہ انبیاء نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، لوگوں کے لیے بنا کر انہیں قرآن کریم میں اتار دیا. تو انبیاء کرام کی دعائیں وہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. اس کے بعد ہے مظلوم. ایسا شخص جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، اس کی دعا بھی عرش تک پہنچتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے، چاہے اس میں تھوڑا سا وقت بھی لگے، لیکن قبول ضرور ہوتی ہے مظلوم کی دعا. ذرا حدیث پڑھیے. حدیث کا میں آپ کو بتاتا ہوں ٹرانسلیشن، اس کے بعد پھر آپ غور کیجیے. عن معاذ بن جبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم. مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بس بے شک مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، فوراً پہنچتی ہے. اور اس طرح دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم. لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ. فإنها تحمل على الغمام. بس بے شک وہ ایسی دعا ہے جو بادلوں کے اوپر سے اٹھائی جاتی ہے. یقول اللہ عز وجل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعزتی وجلالی. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لأنصرنک ولو بعد حین. میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ اس میں کچھ وقت ہی لگے، کوئی تاخیر ہی ہو. تو یہ جو تاخیر ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اور مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ لگ کر رہتی ہے. اس کے بعد ہے ایک اور حدیث. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعوت المظلوم مستجابہ. مظلوم کی بد دعا قبول کی جانے والی ہے. وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ. اگرچہ مظلوم گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، اسی کی جان پر ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو سنتے ہیں. اس لیے کسی پر ظلم کرنے سے بھی بچنا چاہیے، اور کسی مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے، کہ کہیں وہ کسی کے خلاف بد دعا نہ کر دے اور اس کے بد دعا کرنے کی وجہ سے وہ اجڑ نہ جائے. اس کے بعد ہے جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ ہے الآباء الصالحون. نیک والدین. نیک والدین. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات. 3 دعائیں ایسی ہیں جو کہ مقبول ہیں، قبول ہو جانے والی ہیں. لا شک فیہن. ان کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. دعوت الوالد. ایک والد کی دعا. ودعوت المسافر. مسافر کی دعا. ودعوت المظلوم. اور مظلوم کی دعا. یہ دعوت الوالد ہے، ٹھیک ہے، باقی روایات میں کو ملایا جائے تو اس میں والدین دونوں شامل ہو جاتے ہیں، والدہ بھی خصوصاً اور اس طرح والد. یہ جو اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ دعا مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. کسی کا مائک آن ہے ذرا بند کیجیے. بارک اللہ فیکم. جی مائک چیک کر کے کسی کا بند کر دیجیے. تو یہاں پر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اکثر آپ میں سے کافی ایج کے افراد ہیں جو بھی کلاس میں موجود ہیں، ماشاءاللہ سب کے یعنی کہ اولاد بھی ہے. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں. خیر کی دعا، بھلائی کی دعا، اچھائی کی دعا ان کے لیے کرتے رہا کریں. آپ کی جو دعا ہے جو آپ کے بچوں کے متعلق ہے وہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، وہ قبول ہوتی ہے. یہ تو آپ نے لوگوں سے بھی اکثر سنا ہوگا، کسی کے پاس نعمت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے والدین کی دعا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ تو اکثر والدین اپنی اولاد کے لیے نعمت مانگتے ہیں اور نعمت کی دعا کرتے ہیں، تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، سنی جاتی ہے۔ تو آپ اپنے اولادوں کے لیے صرف اور صرف دنیا ہی نہ مانگا کریں، ان کے لیے آخرت بھی مانگا کریں، ان کے لیے دین بھی مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ اللہ کہ میری اولاد کو ہدایت دے، ان کو دین کے راستے پر چلا، ان کو قرآن کریم کی محبت ان کے سینوں میں ڈال دے، ٹھیک ہے، اپنے رسول کی محبت ان کے سینوں میں ڈال دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر اور آخرت بھی بہتر فرما، یعنی کہ ہمیں جنت میں بھی جمع کرنا۔ جیسا کہ سورہ طور میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر ان کی اولادیں بھی وہ نیکی پر لگی رہتی ہیں، یعنی کہ نیک عمل کرتی ہیں، تو ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے والدین کے ساتھ یعنی کہ جنت میں ان کو ملا دیتے ہیں، اور کسی قسم کی ہم ان کے اعمال میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے جس طرح دنیا مانگی جاتی ہے، اس طرح ہی ان کے لیے آخرت بھی مانگنی چاہیے، اور ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے ان کی اصلاح کی، ان کو دین سکھانے کی، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد روزے دار اور مسافر کی دعا یہ بھی مقبول ہوتی ہے، یہ بھی رد نہیں کی جاتی۔ ثلاث دعوات مستجابات، ابھی یہ حدیث آپ نے پڑھی، دعوت الصائم و دعوت المسافر، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا، اور اس طرح مظلوم کی بد دعا، یہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ہے والدین کی خدمت کرنے والا، ایسا شخص جو والدین کی خدمت کرتا ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دفعہ اصل میں یہ واقعہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک قبیلہ آئے گا یمن سے، اور جو یمن سے قبیلہ آئے گا اس میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نام ہوگا عامر، اویس بن عامر القرنی، یہ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور ہے، اویس بن عامر القرنی، اویس قرنی کے نام سے جو مشہور ہیں۔ تو جو یمن سے قبیلہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک آدمی ہوگا جس کا نام ہوگا اویس قرنی، تم اس سے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرو، دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس سے کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی شان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ ایسی عظیم الشان ہستی کہ جو اگر ایک گلی سے گزرتے ہیں تو شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا، شیطان ان کے قریب ہی نہیں آتا تھا۔ بہت سے فضائل ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو انہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آپ جب اس شخص سے ملو تو اس سے کہنا کہ میرے لیے دعا کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک دفعہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نہیں تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو ایک گروہ آیا یمن کی طرف سے، اور اس میں اویس بن عامر قرنی موجود تھے۔ تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا نام اویس بن عامر قرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ یمن سے آئے ہیں؟ کہا جی۔ تو کہا میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم اس شخص کو پالو اس سے کہنا کہ میرے لیے دعا کر، اس کی دعا قبول کی جانے والی ہے۔ کیوں قبول کی جانے والی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنی والدہ کا بہت خیال رکھتا ہے، اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے اس کے لیے جس کے والدین زندہ ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرے اور مستجاب الدعوات بننے کی کوشش کرے، ان کے والدین کی خدمت کیا کرے۔ والدین یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ چلتے پھرتے جنت کے 2 دروازے ہیں۔ سلف صالحین میں سے کسی کے والد یا کوئی فوت ہوئے تو وہ بہت روئے، کہا بھائی تم صبر کرو، کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ جنت کے 2 دروازے ہیں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اس غنیمت کو جاننا چاہیے اور والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایسا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے
وہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والا، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب، مسلمان آدمی کی اپنے بھائی کے لیے دعا اس کی غیر موجودگی میں مستجابۃ، قبول کی جانے والی ہے۔ عند رأسہ ملک مؤکل، دراصل جب وہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سر پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوتا ہے۔ کلما دعا لأخیہ، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے بخیر، کسی بھی بھلائی کی، قال الملک، تو فرشتہ کہتا ہے، الموکل بھی جو وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، آمین ولک بمثل، اے اللہ قبول فرما اور اس کو بھی وہی کچھ دے، اس کو بھی وہی دے جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ سو ایک تو اس کے اپنے لیے دعا قبول ہو جاتی ہے وہی، اور ایک وہ اس کے بھائی کے لیے جس کے لیے وہ مانگ رہا ہے۔ سو آپ اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں کہ اپنی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کیا کریں۔ اس کے بعد نیک حاکم جو عدل کرتا ہو، ایسا حکمران جو عدل کرتا ہو اور نیک ہو، اس کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ الذاکر اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا، والامام المقسط، اور ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان جب بھی دعا کرے اس کی دعا فوراً قبول ہو۔ تو یہ تھے مستجاب الدعوات، افراد جن کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اب میں یہاں پر چند مثالیں دوں گا جن لوگوں کی دعا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہوئی۔ اچھا، جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے اصحاب، یعنی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پائی، ان کی دعا وہ بھی مقبول ہوتی ہے، ان کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی تھی۔ اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو جب کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی مشکل درپیش ہوتی، تو وہ دیکھتے کہ اصحاب رسول میں سے کون زندہ ہے، تو فوراً ان کے پاس پہنچتے اور جا کر ان سے دعا کرواتے۔ اس لیے نیک لوگوں سے جا کر بھی دعا کروانی چاہیے اپنے لیے، اور انہیں کہنا چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کریں۔ سو میں آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں کہ آپ میرے لیے بھی خیر اور بھلائی کی دعا کریں۔ یہاں پر کچھ واقعات ہیں کہ جن میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی فوراً دعا قبول ہوئی۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی تھے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من اشعث اغبر، کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کے بال تو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی کوئی انہوں نے بہت مہنگے کپڑے نہیں پہنے ہوتے، ویسے صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن جو مہنگے سوٹ پہننا اور اس طرح ایک اچھی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ بنٹھن کے رہے اور اس کی معاشرے کے اندر ایک اس کا ایک روب دبدبہ ہوتا ہے اور سب لوگ اس کو انوائٹ کرتے ہیں، اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں۔ سو یہاں پر اس کے معاملہ الٹ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے کپڑے اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے انہیں اپنی دعوتوں میں بلانا پسند نہیں کرتے، اپنی دعوت پہ بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم بھی ڈالیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ منہم البراء ابن مالک، ان میں سے ایک براء ابن مالک ہے۔ تو یہ صحابی تھے، انہوں نے ایک دفعہ اللہ رب العزت پر قسم ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو پورا کر دیا، اور اس وقت پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔
اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی رہے ہیں، اس لیے بھی ان کی دعا بہت قبول ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ان کا خادم ان کے پاس آیا اور کہنے لگا یا ابا حمزہ، اے ابا حمزہ، ہماری زمینیں بہت یعنی کہ پانی سے ترس گئی ہیں، بنجر ہو رہی ہیں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا، وضو کیا اور باہر نکل گئے میدان میں۔ میدان میں نکلنے کے بعد وہاں پر 2 رکعتیں پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ابھی دعا کی تو فوراً بادل آئے اور پھر بارش ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ تمام چیزیں یعنی کہ جو ان کی زمین تھی وہ پانی سے بھر گئی۔ تو اس واقعات کی جو حوالہ جات یہ بھی صحیح موجود ہیں۔ اور اس طرح ایک یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہلا دینے والا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، ان کو تنگ کرنے سے بچنا چاہیے۔ صرف اور صرف شہرت اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کے اندر اپنی واہ کے لیے ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ولی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے ولی میرے دوست کو تکلیف دے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کروں گا۔ ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ہم اس کے خاص اور نیک بندوں کو کبھی بھی تنگ نہ کریں۔ تو یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، آپ ان سے واقف ہوں گے، ان کی شخصیت سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ تو اتنا عظیم صحابی اور کوفیوں کا گورنر بنایا، اور کوفہ آپ مشہور تھا اہل کوفہ کے حوالے سے کہ وہ ہر ایک شخص کے بارے میں نقائص بیان کرتے رہتے اور کسی کی بھی بات کو اچھے طریقے سے نہ سنتے، حاکم کی بات کو اچھے طریقے سے مانتے نہیں تھے، بس ان کا یہی ہوتا تھا فساد مچانا اور خرابیاں نکالنا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شکایت کی کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ تو صحیح نماز بھی نہیں پڑھتے اور یہ بھی شکایت کی کہ یہ جو ہے نا کوئی عدل و انصاف نہیں کرتے اور مال غنیمت کی تقسیم میں جو ہے یہ سب کو برابر نہیں رکھتے۔ تو اس طرح کی انہوں نے کوئی شکایت پیش کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر کے ایک اور صحابی کو ان کا امیر بنا دیا اور ان سے کہا کہ یہ لوگ آپ کے لائق نہیں ہیں، آپ بہت عظیم ہستی ہیں، لہذا کوئی بات نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کوفہ کی مسجدوں میں چکر لگانے لگے اور کہنے لگے کہ ہاں بھائی جس کو مجھ سے اعتراض تھا وہ اپنا اعتراض تو کلیئر کرے۔ کسی کو کوئی اعتراض تھا تو مسجدوں میں چکر لگایا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مسجد میں جہاں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص اٹھا اور اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ۔ تو وہ کھڑا ہوا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آزمائش لکھی تھی، وہ کھڑا ہوا اور بس لوگوں کو دکھانے کے لیے جس طرح بھی اس نے یعنی کہ اپنا ایک رعب قائم کرنے کے لیے کہ میں ان پر الزام قائم کروں گا، میری شہرت بن جائے گی، تو کھڑا ہوا اور کہنے لگا دیکھو آپ جو ہے نہ آپ قیام صحیح کرتے ہو، نہ آپ نماز صحیح پڑھاتے ہو، اس طرح کر کے اس نے اعتراضات کی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں نے جو اللہ کے رسول کے سامنے نمازیں پڑھی، ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، کیا میں بھی ایسا ہوں کہ میں نماز بھی صحیح نہیں پڑھتا؟ اللہ اکبر! اس وقت ان کو اتنا دکھ پہنچا، انہوں نے صرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، فاطل عمرہ، تو میں اس کے لیے پہلی دعا یہ کرتا ہوں کہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، واطل فقرہ، اور اس کی فقیری کو زیادہ کر دے، وعرضہ بالفتن، اور اس پر فتنوں کو پیش کر۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنی خطرناک ترین دعائیں، ایک تو اس کی عمر لمبی ہو جائے، دوسرا فقیری آ جائے، تیسرا فتنوں کا شکار ہو جائے۔ تو پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھا شخص ہو چکا تھا اور یہ کہتا تھا گلیوں میں، یہ کہتا رہتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، اور روایت کرنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ
فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبا، میں نے اس کو اس کے بعد یہ دیکھا کہ اس کی جو حاجب ہیں، حاجب ہی آنکھوں کے اوپر یہ جو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں، نام ذہن سے نکل گیا، یہ اس کی لمبے ہو گئے اور آنکھوں کے اوپر گر گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گلیوں میں بیٹھ جاتا اور گزرنے والی خواتین کو تنگ کیا کرتا تھا، ان کے اتنا بوڑھا ہو جانے کے باوجود۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کو بد دعا لگی۔ اس کے بعد اویس بن عامر قرنی، جن کا میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ بڑے عظیم صحابی تھے، صحابی تو نہیں بن سکے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ان کی دعا بہت مقبول تھی، اور چونکہ یہ اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے تو اس حوالے سے ان کی دعائیں بہت مشہور ہیں۔ یہاں تک مستجاب الدعوات کا ٹاپک ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآنی ادعیہ کی طرف، قرآنی دعاؤں کی طرف۔ ذرا 1 منٹ مجھے دیجیے۔ جی، یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے، اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآنی ادعیہ کی طرف جنہیں ہم نے زبانی یاد کرنا ہے، وہ مجھے انشاءاللہ ایک سوال کرنا تھا، اگر آپ نے بتایا تھا، مجھے سمجھنے میں ضرور غلطی ہوئی ہوگی، تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اگر ہم شر مانگتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، جی جی رائٹ؟ تو ابھی جیسے آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا بتایا کہ وہ جو تھے ان کے لیے انہوں نے مطلب یہ چیز مانگی کہ وہ بوڑھے ہو جائیں، وہ یہ ہو جائیں، تو ایک تو اس کا سوال ہے، ہاں جی دوسرا آپ نے یہ بولا تھا کہ جو ہم دعا کرتے ہیں تو دعا دل سے نکلنی چاہیے، پھر آپ نے بتایا تھا کہ جو نیک لوگوں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، تو وہ آپ کے لیے دل سے تو نہیں دعا کر سکتے؟ تو مجھے یہ 2 چیز میری سمجھنے کی غلطی ہے، تو میں بس یہ جی سمجھنا چاہ جی، رہی تھی۔ بارک اللہ فیکم، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ سوال ہے، دونوں کا ہی میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو بد دعا کی، وہ عام لوگوں کا کسی کے لیے شر مانگنا اور ایک اللہ تعالیٰ کی ولی کا اور سچے آدمی کا دعا کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ وہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ مظلوم کی بد دعا، جس کا حدیث میں بطور خاص تذکرہ ہے، وہ رد نہیں کی جاتی۔ وہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ مظلوم تھے، ان پر ایک قسم کا الزام عائد کر کے ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو اس صورت میں انہوں نے ایک اپنے دفاع کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے یہ بد دعا کی، تو دفاع کی صورت میں ان کی بد دعا قبول ہوئی کیونکہ وہ مظلوم تھے۔ لیکن عام حالات میں جب آپ ایسے ہی کسی کے خلاف بد دعا مانگنا شروع کر دیں، اس نے آپ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، کچھ کیا ہی نہیں، اور وہ بھی سچا ہے، ٹھیک ہے، تو کس سچے شخص کے خلاف دیکھیں ان کی جو دعا میں الفاظ سے اللہم ان کان ھذا عبدک کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، یہ انہوں نے الفاظ میں بولے، یعنی کہ اگر سچا ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نہ ہو، اگر یہ جھوٹا ہے پھر اس کو یہ ہو، تو یہ ہے ایک مظلوم کی، ہاں اس کو آپ کہہ لیں، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک عام طور پر شر مانگی جاتی ہے۔ دوسرا آپ کا سوال ہے، ذرا دوسرا سوال، یہ آپ کا سوال کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی اس کی؟ جی بالکل۔ بارک اللہ فیک۔ دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ دوسرا ہاں یہ سوال تھا جی، کہ جو آپ نے کس کہا، سے دعا منگوانا؟ جی 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 ایگزیکٹلی۔ ہاں جی، کس سے دعا منگوانا؟ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، آپ ان سے جب دعا کا کہتے ہیں نا، تو وہ اس میں کنجوسی نہیں کرتے، جسے کہتے ہیں نا بخل سے کام لینا، وہ بخل سے کام نہیں لیتے، وہ ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کرتے ہیں۔ ایسے اگر آپ اپنے اساتذہ کرام سے دعا کروائیں نا، اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کے لیے بڑے مخلص ہوتے ہیں، دینی اساتذہ۔ اگر آپ تجربہ کریں، آپ اپنے کسی استاد سے کہیں جو تہجد گزار ہوں اور بہت نیک ہوں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ انہیں کہیں کہ دعا کریں، وہ تہجد میں اٹھ کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور ایسے لوگ تھے پہلے، جو حکماء بھی ایسے تھے، اب تو شاید حکمت تو ختم ہی ہو چکی ہے ایک حساب سے، علماء جو تھے وہ حکیم بھی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، علم حاصل کرتے، علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو جب آگے پہنچاتے تو ذریعہ معاش انہوں نے رکھا ہوتا تھا یہ حکمت وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کا علاج کرتے، اور جو مریض ان کے پاس آتے ان کا نام پوچھ کر یا اس طرح ان کے حوال سے واقف ہو کر
رات کو اٹھ کر تہجد میں ان کے لیے دعا بھی کرتے اور ان کا علاج بھی کرتے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا ہے ڈاکٹر جو دل سے کسی کا علاج کر رہا ہو کہ یہ بچ جائے؟ آج کل ڈاکٹر کا یہ ہوتا ہے کہ بس جو ہے نا یہ جتنی دیر یہاں پر رہے تو اتنا جو ہے وہ جتنی دیر بیڈس جو ہے ہاسپٹل کے پر رہیں گے اور ہمارا جو ہے وہ خرچہ آتا رہے گا. تو اس طرح کی صورتحال ہے. پہلے ایسے لوگ موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں. جی, اس کے بعد کوئی اور سوال؟ اور ویسے بھی اگر آپ سے کوئی کہے کہ میرے لیے دعا کریں, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے دل سے دعا کریں اور بخل سے کام نہ لیں, کیونکہ یہ آپ صدقہ کر رہے ہیں اور صدقہ کرتے وقت انسان کو وہی کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہی کچھ دوسرے کے لیے پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اپنے لیے دعا کی قبولیت پسند کرتے ہیں, اس لیے ہمیں اپنے بھائی کے لیے یا جس کے لیے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اسی کی امید رکھنی چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں دعاؤں کی طرف. وقت ہمارا تھا 15 رمضان تک, لیکن نصاب ہمارا کچھ زیادہ پھیل گیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے, زبانی کوشش کرنی ہے. اگر کسی کو یاد کرنے میں مشکل پیش آئے تو ایک ایک کر کے یاد کر لے, لیکن یاد کرنے کی آپ کوشش کیجئے, کوشش ضرور کیجئے. جو زیادہ ایج کے افراد ہیں امید تو یہ ہے کہ سب کو یاد ہوں گی, چونکہ قرآنی دعائیں ہیں, قرآن کریم کی تلاوت لوگ کرتے رہتے ہیں اور یہ دعائیں بھی پڑھتے رہتے ہیں. تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ ان دعاؤں کو یاد کریں, کیونکہ یہ انبیاء, اکثر دعائیں ان میں سے انبیاء کی ہیں, اور انبیاء کی وہ دعائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ بنا کر ہمارے لیے اتارا ہے, تاکہ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہماری دعا فوراً قبول ہو. مرحبا بکم. اس کے بعد ہے موسیٰ علیہ, سب سے پہلے میں دعا کا جو تذکرہ کروں گا یاد کرنے کے لیے آپ سے کہوں گا موسیٰ علیہ السلام کی دعا, کیونکہ یہ علم سے متعلق ہے اور ہم چاہتے ہیں علم حاصل کرنا, اور علم سیکھنے کے لیے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جی, موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف بھیجا کہ جا کر اس کو سمجھاؤ, اس کی اصلاح کرو, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ, میری زبان جو ہے وہ توتلی ہے اور میں صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا, تو آپ میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. ہارون علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ تھے اور آپ کے بڑے بھائی تھے. ساتھ میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی, چونکہ فرعون کے سامنے جا کر تقریر تو کرنا ہی تھی, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, دونوں کو پھر حکم ہوا کہ تم دونوں جاؤ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے میرے لیے اور میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی جو ایک گرہ ہے اس کو کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں. مختصر الفاظ ہیں اور بہت جامع دعا ہے. یہ علم حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو جب انسان تقریر کرتا ہے, سمجھاتا ہے, کسی پر کوئی اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہے, تو اس سے چاہیے کہ اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. رب اشرح لی صدری, اس کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے, کہ میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری, اس کا تعلق کس سے ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, عملی مرحلہ, اس کا تعلق اس سے ہے. واحلل عقدۃ من لسانی, اس کا تعلق کس سے ہے؟ فصاحت و بلاغت سے. یفقہوا قولی, ٹھیک ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ سامعین کی فقاہت سے, کہ سامعین جو ہے وہ اسی بات کو اپنے اندر سمو لیں. دیکھیں کتنی جامع دعا ہے. تو آپ اس دعا کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے. اس کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے ہم نے, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. یہ سلائیڈز میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دوں گا اور آپ اس سے یاد کیجیے.
اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں ہی اگلی دعا ہے، اور یہ بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے بعد اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی، اور یہ جو دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ یہ کہیے رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس میں احکامات نازل فرمائے ہیں، تو آپ ساتھ یہ بھی کہیے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں دعا پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس سے علم کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کچھ اس کو دیا ہوتا ہے طاقت، ذہنی طاقت، جسمانی طاقت، ایک استعداد، وہ آہستہ اس سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں جو ہے نا اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری جو استعدادات ہیں جو کم ہو رہی ہوتی ہیں وہ جو رک جائیں، اور ہماری جو ہے وہ حشاشیت وہ برقرار رہے۔ یہ دیکھنے میں آیا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں بھی ان کی عقل جو ہے یا جو ان کا علم ہے وہ اس طرح پست نہیں ہوتا جس طرح عام احوال میں لوگوں کا پست ہو جاتا ہے، یا عام جو لوگ ہیں جو وہ بڑھاپے کی ایج کو پہنچتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ دعا بھی کثرت سے کرنی چاہیے، رمضان مبارک بھی ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وقل یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے، اور دعا کیا ہے وہ یہ ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، سورۃ المؤمنون کی آیت ہے یہ۔ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا اس سے پہلے تذکرہ کیا، جہنمیوں کا اور جنتیوں کا۔ جنتیوں کے جب اعمال تولے جائیں گے تو ان کے اعمال بھاری پڑ جائیں گے، اور جہنمیوں کے اعمال یا تو تولے نہیں جائیں گے، یا ایسے گناہ گار لوگ جن کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کا وزن بالکل ہوگا نہیں، ہلکا ہوگا، تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی ایک ایسی صورتحال کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جہنم میں چیخو پکار کر رہے ہوں گے اور اس میں وہ بدصورت ہوں گے، یہ الفاظ ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ یہ دعا کیجئے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کہیں پیش نہ کر دے کہ کسی کے جو اعمال ہیں وہ ان کا وزن ہی ختم ہو جائے۔ تو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس کا مطلب ہے اے رب تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کیجئے، وانت خیر الراحمین، تو بہت بہتر ہے رحم کرنے والا۔ سو یہ جو دعا ہے اس کو بھی آپ یاد کریں، وقول نہیں، یہاں سے رب سے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ اس کے بعد یہ دعا بہت عظیم دعا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام، جب شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، شیطان نے قسمیں اٹھا کے ان دونوں کو بہکا دیا اور جنت سے ان کو نکلوا دیا۔ جنت سے جب وہ نکلے تو ان کو محسوس ہوا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ سارا دن روتے رہتے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہتے، حوا علیہ الصلوۃ والسلام بھی روتے رہتے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، ہمارے ساتھ اب کیا بنے گا، ہم کہاں پر لے آ چکے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کلمات سکھائے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کلمات سکھائے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے سورۃ البقرہ، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور انہوں نے وہ کلمات پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وہی کلمات سورہ اعراف میں آ کر پھر واضح ہوئے، جہاں پر دوبارہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو ذکر کیا گیا، اور پھر وہاں پر یہ بتایا گیا کہ انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا،
وترحمنا اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا لنکونن من الخاسرین ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو دیکھیے یہ کلمات آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے اور پھر ان کو پڑھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا, ان کو بخش دیا, پھر ان کو زمین پر ٹھہرایا. تو یہ آج کی دعائیں ہیں یاد کرنے کے حوالے سے. نمبر 1 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوسرے نمبر پر ہے رب زدنی علما. تیسرے نمبر پر ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور چوتھے نمبر پر ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ دعائیں ہیں, یہ آپ نے یاد کرنی ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ یاد کر کے پرسنلی مجھے بھیج سکتے ہیں, سنا سکتے ہیں. گروپ میں آپ دیکھیں گے وہاں پر کچھ نمبرز ہیں, لکھا ہوا ہے ایڈمن, ٹھیک ہے. تو ایڈمن میں یہ ایک نمبر جو ہے وہ یہاں آپ کے یعنی کہ میزبان ان کے ہے محترمہ شاہدہ حسین, نہیں نام ذہن میں نہیں آ رہا, سو ان کا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک نمبر تو آپ کا ہے اس میں ایڈمن, اور باقی جو نمبر ہیں وہ قریباً میرے ہی ہیں. ایک مسز کا ہے اور ایک دو میرے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان میں کسی بھی نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی اس میں اصلاح کریں گے, کریکشن بھی کر دیں گے. تو آپ یاد کر کے اس پہ سنا بھی سکتے ہیں. اگر کوئی گروپ میں بھیجنا چاہے تو گروپ میں بھی بھیج سکتا ہے. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہم سوالات کے لیے گنجائش رکھتے ہیں, تو آپ سوالات ابھی کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم, میں ایک کویسچن کر سکتی ہوں؟ جی جی ویلکم. اچھا, وہ ابھی آپ نے وہ جو رب زدنی علما دکھائے گئے وہ والی آیت, لیکن اس میں اسکرین پہ میں نے دیکھا ہے ربا زدنی علما, یہ کون سی صحیح ہے؟ کیونکہ پڑھتے تو ہم رب زدنی علما ہیں لیکن وہاں ربا لکھا ہوا. جی جی